بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ شب برات 15 شعبان کے حوالے سے ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر اہم چیز جو عطا فرمائی ہے، قدم قدم پر اس کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس کی گناہوں کی معافی کا سامان پیدا فرمایا۔ یہ 15 شعبان گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ یہ 15 شعبان اپنے تمام پچھلے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر استغفار کر کے نئی زندگی کو شروع کرنے کا پہلا قدم اور بارش کا اللہ کی طرف سے رحمت کا پہلا قطرہ ہے۔ اس کو مفید بنانا، اس رات کو کارآمد بناتے ہوئے ہمیں اپنے زندگی کے حوالے سے نیا پلان اور نیا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم دکھ میں ہیں، الحمدللہ کٹ چکے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم مسائل میں گھرے تھے، ختم ہو گئے ہیں۔ ہم قرضوں کے جال میں جکڑے گئے تھے، اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ اعلان فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات تمہارے آئندہ آنے والے سال کی تمام معاملات کی تمام معلومات کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب جب ہماری زندگی کے، ہمارے رزق کے، ہماری صحت کے، ہماری کامیابی کے فیصلے ہو رہے ہوں اور ہم پٹاخے پھوڑیں، یہ مناسب نہیں۔ بطور مسلمان، بطور سمجھدار، بطور عقل مند آدمی ہمیں اس موقع پر اللہ کی ذات کے سامنے سر مسجود ہونا، گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے سامنے اس کا کلام پڑھ کے ہم کلام ہونا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، ساتھ کے ساتھ جب وہ پہلے آسمان پر آ کر پوچھتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں اس کی بخشش کروں، پہلے آسمان پر آ کر پوچھتا ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں رزق دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا کہ میں ان کی بخشش دوں اور بخشش کروں۔ یہ سب چیزیں ہر روز تہجد کے موقع پر ہوتی ہیں، خصوصی سے شب قدر کے موقع پہ ہوتی ہیں، شب برات کے موقع پہ ہوتی ہیں، اور معراج کی رات بھی وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ اور لیلۃ الجائزہ جو انعام کی رات ہوتی ہے، ہر وہ رات جو عید سے پہلے کی رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہتے ہیں۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ یہ انعام فرماتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وظیفے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ ہم نے گناہ بھی معاف کروانے ہیں، ہم نے توبہ بھی قبول کروانی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں نئی ابتدا اور نئی شروعات بھی کرنی ہے۔ لیکن 5 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان 5 راتوں میں نہیں بخشتا۔ پہلا شخص کینہ پرور، میرے دل میں نماز کی اہمیت ہے، روزے کا خیال رکھتا ہوں، اہتمام تہجد کا کرتا ہوں، حج بھی کر رکھا ہے اور صدقہ خیرات اور ویلفیئر کے تمام کاموں میں پیش کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں کسی کے بارے میں ایک دفعہ کینہ آ جائے تو میں اونٹ سے زیادہ خطرناک ہوں۔ ایسا شخص اس رات اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اگر اس رات جاگنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو کینہ سے پاک کرے، ایک شخص۔ دوسرا شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بھائی وہ اس رات جاگنے سے پہلے یا اس رات کو جاگنے میں سب سے پہلے شراب سے معافی اور توبہ کا اعلان کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو شخص شراب کے ساتھ ساتھ زنا کا بھی عادی ہے، ایسے شخص کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں اس رات جہاں اللہ کو منانا ہے، جہاں اپنے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست کروانا ہے، جہاں دشمن سے نجات چاہیے، جہاں دکھوں غموں کی کالی اور سیاہ رات کی چادر کو ہم نے آگ میں پھینک دینا ہے اور اللہ کی رحمت کی چادر کو ہمیشہ کے لیے اوڑھ لینا ہے، وہاں ان باتوں کا اہتمام کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا استعمال اہتمام کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور اپنی حاجت، ضرورت، اپنا مقصد، اپنی منزل، اس سب کا تعین کر کے بے شک کاغذ پہ لکھ لیں، بے شک ذہن میں کر لیں، کاغذ پر لکھ لیں اور دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سبوں دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بھائی بہن اپنے کسی غیر موجود بہن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ اپنے فلاں بہن بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگ رہا ہے، پہلے اس کو عطا فرما۔ جب ہم نے یہ سارا پورا کر لیا، اب وقت آ گیا تہجد کا، اب وقت آ گیا سحری کا، تو اس سحری کے وقت سے پہلے یہ جو میں عمل پیش کرنے لگا ہوں، اس میں آپ اندازاً
تقریباً کوئی 45 سے 50 منٹ خرچ کریں گے تو آپ نے ان 45-50 منٹ کا وقفہ رکھ کر آپ نے یہ پڑھ کے دعا کر لینی ہے، پھر سحری کر لیں اور پھر روزہ رکھ لیں۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں۔ آپ کا دشمن تھا، اب نہیں ہے۔ آپ کے قرضے تھے، اب نہیں ہے۔ آپ کی معاشی تنگیاں تھیں، اب نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کو آپ کو ملازمت ملتی نہیں تھی، لیکن اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا کاروبار بنتا نہیں تھا، بن گیا ہے، چلتا نہیں تھا، چلتا ہے تو مسائل کا شکار رہتا تھا، لیکن اب نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی نہیں تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملات میں سسرال میں مشکلات کا شکار تھیں، لیکن اب آئندہ سے نہیں۔ آپ اپنی ساس سے مشکل کا شکار تھیں، آپ اپنی بیوی سے مشکل کا شکار تھے، آپ اپنے شوہر سے مشکل کا شکار تھے، یا اپنے دفتر میں اپنے باس، اپنے مینیجر، اپنے صاحب سے آپ تنگی توشی کا شکار تھے لیکن اب نہیں۔ اسی طرح آپ کی تنخواہ، آپ کے وسائل اور آپ کے اخراجات آپس میں میچ نہیں کرتے، ان میں توازن باقی نہیں ہے، تو انشاءاللہ آئندہ توازن باقی رہے گا۔ اور یہ وہ باتیں جو میں نے عرض کر دی، اس کے تو فضائل، فوائد اور اثرات اور اس وظیفے کے اتنے ہیں کہ یہ سینکڑوں سالوں پر اس کے فوائد اور اثرات محیط ہیں۔ ایک بندہ اس پر نہ کتاب میں سب کچھ بتا سکتا ہے، نہ ایک مختصر سی ویڈیو میں ساری بات عرض کر سکتا ہے۔ لہذا وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 500 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور پھر اپنی جو حاجت ہو اس میں اس کا تصور رکھنا ہے، آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اپنے مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اس کے کرنے سے اللہ پاک تمام معاملات کو آپ کے آسان فرما دے گا جو آپ نے سوچے ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دوست پوچھتے ہیں کہ جی اس کو تہجد کے وقت میں پڑھنا ہے۔ بھائی بیسٹ، بہترین، زبردست وقت تہجد کا ہی ہے، لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ رات کو 9 بجے پڑھ لیں، 11 بجے پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں، 2 3 4 اس کو فجر سے پہلے شب برات میں پڑھ لیں۔ اللہ پاک تمام معاملات میں آسانی، کامیابی اور خیر عطا فرما دے گا۔ بس اس موقع پر مجھے اور میری تمام ٹیم کو اس حوالے سے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ جس وسیلے سے یہ دعا، یہ عمل، یہ وظیفہ ان تک پہنچا ہے، یا اللہ ان کی بھی خیر